اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ تم عالم اپنے آپ کو کہتے ہو، مفتی کہتے ہو، قرآن کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ عالم وہی ہے جو قرآن کی روشنی میں سرکار کی عظمت کو دیکھتا ہے، اور جو قرآن کو مسکوٹ کر کے سرکار کی عظمت کو گھٹائے وہ عالم نہیں بلکہ نجاست سے بھی بدتر ہے وہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حدیث میں ہے وہ شر الخلائق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو شر الخلائق، مخلوق میں سب سے بدترین کہا گیا۔ جب سب سے بدترین ہے تو جانور سے بھی بدتر، اور قرآن میں بھی اس کی روشنی، اس قرآن میں بھی اس پر جواب ملتا ہے، اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب ان کی مرضی، یہ اشرف المخلوقات میں اچھی صفت والے بننا چاہتے تو بن جائے توبہ کر کے سنی، اور اگر یہ اپنے آپ کو بدترین مخلوق میں رکھنا چاہتے تو ان کی مرضی۔ ہم تو دعوت یہی دیتے کہ غلطی کر لی، اگرچہ توبہ تم نے ادھوری کی، وہ بھی توبہ اس لیے نہیں کی کہ تم نے غلطی کی، میرے امیر صاحب نے کہا اس لیے توبہ کرتا ہوں۔ امیر حلقہ نے کہا کہ ملت کے انتشار کو بچانے کے لیے لوگوں کے دلوں کا جوڑنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے الفاظ میں کچھ غلطی ہو گئی ہے جس سے دل آزاری ہوئی ہے، تو ملت کے اتحاد کے لیے آپ کو آگے آ کے یہ قدم اٹھانا ہے، اس لیے آج آپ نے بلایا۔ نئی نسل کو اسلام کی تعلیمات سے واقف کروانے کے لیے جو انگریزی الفاظ استعمال کیے گئے ہماری اس تقریر میں 27/1 کی، اس سے بعض حضرات کو غلط فہمی ہوئی اور دل آزاری بھی ہوئی۔ نو پاور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے امیر کی بات کی سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ بھی یہ کہہ کے توبہ کی ہے کہ میں نے جو انگلش کے ورڈ استعمال کیے اس کو لوگوں نے سمجھا نہیں، انگلش نہیں سمجھے، پاور کا لفظ استعمال کیا نا، اس سے بڑھ کر تو اختیار کا لفظ ہے، اور اختیار کا ترجمہ پاور نہیں ہے، اتھارٹی ہے، اتھارٹی ہے۔ تم نے پاور کے لفظ کو کہا کہ لوگوں نے سمجھا نہیں، ارے بچہ پاور کا مطلب سمجھتا ہے، اور پاور سے بڑھ کر اتھارٹی ہے، اختیار ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے اختیار عطا فرمائے، تم نے اردو میں اختیار کا انکار کیا اور اس سے چھوٹے لفظ انگریزی کے بارے میں کہتے کہ میں رجوع کرتا ہوں۔ ارے رجوع کرنا ہے تو لفظ اختیار پر رجوع کرو، جو بڑا جرم کیا ہے اس پر رجوع کرو، اس سے توبہ کرو، تب مانی جائے گی تمہاری بات۔ اور یہ کہتے کہ نہیں، امیر صاحب کے کہنے پر اور فتنے سے بچنے کے لیے، فتنے سے بچنا تو ٹھیک ہے، جماعت اسلامی کا فاؤنڈر کون ہے؟ ابو لالا مودودی۔ قادیانی کا فاؤنڈر کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ دیوبندیوں کا فاؤنڈر کون ہے؟ قاسم نانوتوی۔ تبلیغی جماعت کا فاؤنڈر کون ہے؟ مولوی الیاس کاندیلوی۔ سب کے کوئی نہ کوئی بابی ہے۔ تو تم کہتے ہو انتشار سے بچنے کے لیے، انتشار سے بچنا ہے تو مودودی کی فاؤنڈیشن میں کیوں کام کرتے ہو؟ انتشار سے بچنا ہے تو قاسم نانوتوی کی فاؤنڈیشن میں کیوں کام کرتے ہو؟ ارے آؤ اس مذہب اہل سنت والجماعت پر جس کے فاؤنڈر محمد رسول اللہ، ہمارے فاؤنڈر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام اعظم فاؤنڈر نہیں، گائیڈ ہے ہمارا۔ غوث اعظم فاؤنڈر نہیں، ہمارے گائیڈ۔ امام شافعی، خواجہ غریب نواز، امام ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری کوئی فاؤنڈر نہیں ہے سنیوں کی، بلکہ گائیڈ ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی ایک کتاب الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، سوال جب یہ ہوا کہ کیا نبی دافع البلا، کیا نبی مختار کل ہے، اعلیٰ حضرت نے ایک آیت نہیں دی، ایک حدیث نہیں دی، بلکہ جواب میں تقریباً 60 verses of the Holy Quran، 60 قریب آیتیں اور تقریباً 300 حدیثوں سے ثابت کیا کہ ہمارے آقا دافع البلا بھی ہے، ہمارے آقا مختار کل بھی ہے۔ قرآن سے ثابت کیا، 60 آیتوں سے ثابت کیا، 300 حدیثوں سے ثابت کیا۔ تم وہاں بھی قرآن پڑھتے ہو، اے جماعت اسلامی والے تم قرآن پڑھتے ہو، 60 میں ایک آیت نظر نہیں ہے، 300 حدیثوں میں ایک حدیث نظر نہیں آئی،
لیس علیک ھداھم، نبی کو ہدایت دینے کا پاور نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اتنے عظیم، اتنی عظمت والی ہستی میرے بعد نمبر 2 پوری کائنات میں، ان کو بھی میں نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ اختیار نہیں ہے، کائنات میں اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ، میرے خیال سے یہ لفظ غلط۔ کیا اللہ کائنات میں؟ کیا اللہ کائنات میں؟ کائنات تو مخلوق ہے نا، اللہ خالق ہے، خالق نے ہی تو کائنات کو بنایا۔ اے وہابی، کہاں گئی تمہاری عقل؟ کائنات میں اللہ کے بعد نبی دوسرے نمبر پہ ہے، تو اللہ کو کیا کائنات میں رہنے والا ثابت کرتے ہو؟ تم اللہ کو مکان ثابت کرتے ہو، یہاں سے کفر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا مکان ثابت کرتے ہو، اللہ کے لیے مکان ثابت کرتے ہو، یہ جملہ اس نے کہا کائنات میں اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ نبی کا مرتبہ ہے۔ کہ اللہ کو کیا اپنے پراپرٹی سمجھ چکے ہو کہ کائنات میں اللہ رہتا ہے؟ اللہ تو مکان سے پاک، جسمانیت سے پاک، زمانے سے پاک ہے، ٹائم اسپیس سے اللہ پاک ہے۔ ایسی بولی تم نے بول دی اے کمینے وہاں بھی، آؤ اب بھی وقت ہے، ایسی توبہ مت کرو جیسے تمہارے امیر نے کہا۔ پھر جب ہمارے سنی مجاہدین ماشاءاللہ ایک تو معراج ربانی کا بوائکاٹ کر کے اس کو ختم کرا دیا پروگرام کو، اور اب اس جماعت اسلامی کے خبیث کو پابندی لگا دی۔ مبارک ہو اے نوجوانوں، حیدرآباد سنی مسلمانوں کی مبارک ہو، ہمارے حوصلے اور جذبات کو میں سلام کرتا ہوں۔ ایسے ہی ایسے وہابیوں کو ختم کرو۔ اب اس کی گرامر مسٹیک دیکھیے، وہ عالم اپنے آپ کو سمجھتا ہے، مسجد کا امام ہے، جمعہ کا خطبہ پڑھاتا ہے۔ لیس علیک ھداھم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دینے والا نہیں بنایا۔ ارے اللہ نے قرآن میں سورہ شورا میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اے حبیب آپ سیدھی راہ پر چلاتے ہو۔ وَإِنَّكَ، بے شک اے نبی، لَتَهْدِي، آپ ضرور، لام ہے، تاکید ہے، لَتَهْدِي، ضرور آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہو۔ تو ہدایت اللہ کے رسول کے ذریعے ملتی ہے، یہ تو اللہ ہی نے قرآن میں فرمایا۔ تم نے کیسے کہہ دیا کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا؟ ارے وہاں آیت کا مطلب ہے لیس علیک، اے میرے حبیب یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے دعوت دے دی، یہ قبول کرے تو اچھی بات ہے، نہ قبول کرے تو آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ You have done your duty, O میرے حبیب، you have given the message. If they don't accept, there is no problem for you. یہ آپ کے اوپر اس پر کوئی جرم نہیں آئے گا، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ پر فرض یا واجب نہیں، آپ نے اپنی ڈیوٹی کر دی۔ یہ ایمان نہیں لائے کہ you are not responsible، لیس علیک ھداھم۔ تو لیس علیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ریسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ ایمان نہ لائے، آپ نے اپنا پیغام دے دیا، اپنا میسج دے دیا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، تم کہتے ہو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ نبی کو بھی پاور نہیں ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں۔ اب علماء کرام انشاءاللہ وضاحت فرمائیں گے۔ کیا یہ عالم عربی جانتا ہے؟ کیا قرآن کا ترجمہ اس نے صحیح کیا؟ قرآن کو غلط پیش کر کے لوگوں کے عقیدے کو لوٹتے ہیں، لوگوں کے عقیدے کو برباد کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت کیا پڑھی سورہ فرقان کی کہ قیامت کے دن غوث اعظم سے اللہ پوچھے گا۔ اب آ جائیں گے بڑے بڑے اولیاء، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے چھوڑیں گے؟ فرشتوں کو نہیں چھوڑے، حضرت عیسیٰ کو نہیں چھوڑے، غوث پاک کو کیسے چھوڑیں گے؟ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے چھوڑیں گے؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو تم نے کیا غوث پاک؟ اے معین الدین چشتی، آپ نے کہا غریب نواز سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے ان کو پوجا کرنے کے لیے کہا تھا؟ پہلی بات مجھے یہ بتائیے کہ کیا غوث اعظم کی پوجا کرتے ہو؟ کیا غریب نواز کی پوجا کرتے ہو؟ تو جس کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے ان کی تعظیم کرنا کہاں سے ورشپنگ ہو گئی؟ تو جب ورشپ ہم نے کیا ہی نہیں، تم نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ غوث اعظم سے پوچھے گا کہ اے غوث اعظم، اے غریب نواز، تم نے کیا ان کو پوجا کرنے کے لیے کہا تھا؟ ارے وہ آیت کریمہ تو ان لوگوں کے تعلق سے ہے جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کی،
جنہوں نے پتھروں کو پوجا کیا، جنہوں نے کچھ انبیاء کرام کی صورتیں بنا کر، اولیاء کی صورتیں مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کی، ان کا تذکرہ ہے۔ ہم پوجا نہیں کرتے، تعظیم کرتے۔ There's a huge difference between respect and worship۔ تعظیم اور عبادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان میں عقل ہوتی تو سمجھ لے، عقل ہی نہیں ہے، کہاں سے سمجھ پائیں گے؟ اس لیے محترم حضرات، جب اس نے یہ کہا اور جواب میں غوث اعظم کیا کہیں گے؟ کہا انڈائریکٹلی یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے غلطی کر دی، ان کو مال دے کر، ان کے باپ دادا کو تو نے مال و متا دے کر تو نے خطا کر دی۔ ایسے بے وقوف تو یہ وہابیوں کے عالم، غلطی آپ کی ہے، بولے اللہ تعالیٰ سے بولیے غلطی آپ کی، مالک آپ ان کو بہت زیادہ مال دے دیے، ضرورت زندگی سے زیادہ دے دیے، ولیکن متعتہم و آباءہم، ان کے باپ دادا کو بھی۔ جو یہ کہتے کہ اللہ کو، یہ نیک بندے کہیں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ تو نے غلطی کر دی۔ اللہ کو غلطی کرنے والا زبان سے نکلا ہی کیسے؟ تمہاری زبان سے نکلا ہی کیسے؟ کیا پتا چلا؟ قرآن کو مس کوٹ کرتے ہیں۔ اب گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ بخاری شریف میں خوارج کے باب میں یہ لکھا ہے کہ خوارج بدترین مخلوق ہے، ورسٹ کریشن۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو آیتیں بتوں اور مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی، ان آیتوں کو اللہ کے نبی اور ولیوں پر فٹ کیا۔ تو ایسا کرنے والا بدترین مخلوق ہے۔ اب یہ وہابی، چاہے مولوی وسیم ہو، چاہے فصیح الدین ہو، میں الحمدللہ ڈرتا نہیں نام لینا، اس لیے کہ الحمدللہ غلام رضا نہ کبھی کسی سے ڈرتا ہے، الحمدللہ ہم میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں۔ ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ کوئی آواز میری کوئی وہابی سنتا ہو، آؤ ٹیبل ڈسکشن کے لیے، فیس ٹو فیس ڈسکشن کرو، ہم ہمارے عقائد کو تمہاری کتابوں سے صحیح ثابت کریں گے اور تمہاری ہی کتابوں سے تمہارے عقائد کو غلط ثابت کریں گے۔ سچے ہو تو سچے دل سے توبہ کر کے سننے بن جاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اپنے آپ کو بدترین مخلوق میں شامل کرتے ہو۔ اب جھگڑے کی کیا ضرورت؟ They themselves are calling they are from the worst creation by quoting the verses of the Quran and relating towards the pious servants of Allah. They themselves claim they are the worst creation in light of the statement of Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Alhamdulillah ہمیں بدترین مخلوق نہیں بننا، ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اشرف المخلوقات رہنا چاہتے ہیں۔ جب اشرف المخلوقات میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے حکم کے مطابق وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کی عبادت سے پہلے، ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت سے پہلے جو چیز اللہ نے بتائی، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات